حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے سنا کہ یہاں ہر جمعرات کو ذکر کی محفل ہوتی ہے۔ پہلے بھی یہ مختلف گھروں میں ہوتی تھی، پتہ نہیں اب اس کا رواج ہے یا نہیں ہے، بہرکیف میں حاضر ہو گیا ہوں تاکہ آپ کے ساتھ ذاکرین میں میرا نام بھی لکھا جا سکے۔ ذکر کے حوالے سے کچھ احادیث مبارکہ، قرآن پاک کی آیت کریمہ کا ترجمہ پیش کرنے کا شرف حاصل کروں گا، تاکہ آپ یہ جان لیں کہ یہ رسم نہیں ہے بلکہ زندگی سنوارنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے، آخرت کو آراستر کرنے کا، اللہ کے انعامات کے مستحق ہونے کا۔ قرآن عظیم ارشاد فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا وَلَا تَكْفُرُونَ۔ اے میرے بندو، تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا، میرا شکر ادا کرو اور میری نعمتوں کی ناشکری مت کرو۔ اللہ کا کتنا بڑا انعام ہے کہ آغاز ہوتا ہے کہ بندہ ذاکر ہے، خدا مذکور ہے۔ انعام یہ ہے کہ پھر خدا ذاکر ہے اور بندہ مذکور ہو جاتا ہے۔ پہلے بندہ ذکر کرتا ہے، ذکر بارگاہ الہی میں قبول ہو جائے تو اللہ بندے کا ذکر کرتا ہے۔ کتنا بڑا انعام ہے کہ خلاق کائنات، رب العالمین، پروردگار عالم، رب السماوات والارض ان بندوں کا ذکر کرتا ہے جو اس کا ذکر کرتے ہیں۔ ایک اور روایت میں آیا ہے کہ میرا بندہ اپنے جیسے لوگ میرا ذکر کرتا ہے انسانوں میں، اور میں اپنے بندوں کا ذکر فرشتوں میں کرتا ہوں جو معصوم مخلوق ہے۔ تو کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو ذکر کی محفل میں آتے ہیں۔ کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ لوگ آ سکیں۔ کوشش کرنے والوں کو بھی بڑا ثواب میسر آئے گا۔ ممکن ہے آپ کی کوشش آپ کے نجات کا ذریعہ بن جائے۔ کبھی کبھی اپنے اعمال بارگاہ رب العالمین میں قابل قبول نہیں ہوتے، ناقص اعمال، کمزور اعمال، لیکن اگر آپ کسی کو لے کے آئے ہیں اور وہ کوئی عمل کرتا ہے تو وہ ضرور قبول ہو جائے گا۔ تو یہ جو محفل ہوتی ہے براہ کرم، اس میں آپ بہت سے لوگوں کو لے کر کے آئیں، اور یہ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ ذکر کرانے کے لیے آپ کے پاس جناب قاری حافظ سلطان کریم سلطان صاحب موجود ہیں۔ میں بہت زمانے سے انہیں جانتا ہوں، ان کے برادر بزرگ کو بھی، وہ بھی آ گئے ہیں شاید، ان کو بھی آپ دیکھیں گے انشاءاللہ۔ یہ دونوں چندے آفتاب و ماہتاب ہیں، مگر ان دونوں سے میری بڑی شکایت ہے، یہ بہت بڑے باپ اور بہت بڑے دادا کے پوتے ہیں۔ جو لوگ پاکستان کے ہیں اور جو ہندوستان کے علمی دنیا سے تعلق ہے، جن کا وہ جانتے ہیں، مناظر اعظم حضرت علامہ محمد عمر صاحب اشروی رحمۃ اللہ علیہ کو، جنہوں نے درجنوں کتابیں چھوڑی ہیں، درجنوں مناظرے کیے ہیں، اپنے دور میں باطل قوتوں میں غالب رہے، یہ ان کے پوتے ہیں۔ انہوں نے روحانی اعتبار سے اپنے پوتے کو یہاں بھیج دیا ہے آپ کی زندگی سنوارنے کے لیے۔ علامہ مفتی قمر الحسن صاحب کے زیر عنایت اور زیر نگرانی اگر یہ کام کا آغاز کریں گے تو بہت کام کر سکتے ہیں۔ بڑا پوٹینشیل ہے، میں انہیں جانتا ہوں، دلوں کو جیتنے کا سلیقہ ہے، افراد کو قریب کرنے کا انداز ہے، آپ اس کو محسوس کر رہے ہوں گے۔ محبتیں دیتے ہیں اور محبتیں خریدتے ہیں، یہ سودا ہے دینے اور لینے کا۔ اب دیکھیے کہ یہ کتنے کامیاب ہوتے ہیں اور کتنے ناکام ہوتے ہیں۔
میں ایک سینئر ساتھی ہونے کی حیثیت سے آپ کا نگرانی کرتا رہوں گا. اگر آپ تو اکھاڑے میں کبھی نہیں گئے ہوں گے پہلوانوں کے، جب پہلوان بوڑھا ہو جاتا ہے تو پھر پٹھے لڑاتا ہے. تو یہ ہے کہ اب میں وہ دوڑ دھوپ تو نہیں کر سکتا جو پہلے کیا کرتا تھا، لیکن دعائیں آپ کے ساتھ یقیناً ہوں گی. حضرات، ہماری زندگی کا بہت قیمتی جوہر ہمارے وجود کا ہمارا دل ہے. ہمیں ہے خوف دل زندہ تو نہ مر جائے، کہ زندگانی عبارت ہے تیرے جینے سے. دل زندہ ہوتا ہے انسان زندہ ہوتا ہے، دل مر جاتا ہے انسان مر جاتا ہے. چلتا پھرتا دکھائی دیتا ہے، کھاتا پیتا دکھائی دیتا ہے، مگر مردہ ہوتا ہے وہ. قرآن عظیم نے موت اور زندگی کی اصطلاحیں نئے انداز سے پیش کی ہیں، بینائی اور بینائی کے نئے انداز پیش کیے ہیں. بہت دیکھنے والا بھی نابینا ہے قرآن کی نگاہ میں، چلنے پھرنے والا بھی مردہ ہے. زندہ صرف وہ ہے جس کا دل زندہ ہو، اور یہ محفل دل کی زندگی کے لیے ہے. یہاں دل زندہ کیے جاتے ہیں، دلوں کو حیات ملتی ہے. دل ذکر الہی سے نمو پاتے ہیں. آپ اندازہ کریں کہ انسان گناہوں میں ڈوبا رہتا ہے، برائیوں میں ڈوبا رہتا ہے، محفل ذکر میں آتا ہے اور گناہوں سے توبہ کر لیتا ہے، نئی زندگی اسے ملتی ہے، نیا طرز حیات اسے ملتا ہے، کہ انقلاب برپا ہوتا ہے اس کی زندگی میں. ذکر نے ہزاروں افراد کی، لاکھوں افراد کی زندگیاں بدلی ہیں. اور یاد رکھیے، جس منڈی میں جو مال زیادہ ہو وہاں وہ لے کے جائیں تو کوئی نہیں پوچھے گا. جہاں جو مال نہ ہو اور ڈیمانڈ زیادہ ہو، اس منڈی میں مال لے کے جائیں تو یقیناً بڑی قدر ہوگی. مغربی دنیا میں دماغ کی، ذہنی قوتوں کی بہت زیادہ فراوانی ہے، دل نہیں ہے ان کے پاس. دلوں میں ویرانی ہے. در و دیوار کو روشن کرنے والے دلوں کے اندھیرے میں بھٹک رہے ہیں. دل مضطرب اور بے چین ہیں. دولت ہے، اقتدار ہے، سرمایہ ہے، روشنی ہے، بڑے بڑے مکانات ہیں، مگر نیند نہیں آتی، سو نہیں سکتے ہیں. آپ نے کسی مزدور کے بیٹے کو، مزدور کو نیند کی گولی کھا کے سوتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا. سڑک پہ اخبار بچھا کے سو جاتا ہے، لیکن دولت مند بغیر نیند کی گولیاں کھائے ہوئے نہیں سو سکتا ہے. یہ صورتحال ہے اس ملک میں اہل دولت کی، اہل سرمایہ کی. ان حالات میں اگر آپ انہیں دل کی دولت دے دیں تو اس سے بڑی دولت کوئی نہیں ہے. در و دیوار کو روشن کرنے والے دل کے اندھیروں میں بھٹک رہے ہیں اور ان کے سامنے کوئی راہ نجات نہیں ہے. ذکر کی محفلیں دراصل دلوں کو زندہ کرتی ہیں اور سکون دیتی ہیں. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب ہو. آج آگاہ ہو جاؤ کہ ذکر الہی سے دل مطمئن ہو جاتے ہیں. بھٹکا ہوا انسان ہے، پریشان اور مضطرب ہے، لائیے اسے مسجد میں، لگا دیجیے ذکر کی محفل، پرسکون ہو جائے گا. وہ ذہنی دباؤ کا شکار ہے، فرسٹریشن کا ہے، ٹینشن کا شکار ہے. خطرہ ہے کہیں وہ ذہنی مریض نہ ہو جائے. اسے لاؤ، اس کے دماغ کو مکمل تسکین میسر آ جائے گی، سکون مل جائے گا. تو یہ صرف ایک روایتی ذکر کی محفل نہیں ہے. ان محفلوں میں تسکین قلب کا سامان ہوتا ہے، ڈپریشن کا، ذہنی دباؤ کا باضابطہ علاج ہوتا ہے. ہم نے ایسے سینکڑوں افراد کو دیکھا ہے جو زندگی سے تنگ آئے ہوئے خودکشی کے لیے آمادہ تھے، مگر گھر میں آئے اللہ کے تو سکون مل گیا. یہ ایک جنت ہے جو آپ نے بنائی ہے. خدا بنانے والوں کو، کام کرنے والوں کو، سجانے والوں کو ان کی نعمتوں سے نوازے. اور اس جنت میں یہاں سکون ملے گا. اور یہاں اگر آپ داخل ہو گئے اور اللہ نے قبول کر لیا
تو وہاں بھی جنت ملے گی۔ تو جنت لینے کے لیے جنت میں آنا ہوگا، اللہ کی بارگاہ میں مقبول بارگاہ ہونے کے لیے اس کا ذکر کرنا ہوگا۔ حضرات، اللہ کے رسول تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ذکر کرنے والے کی مثال نہ کرنے والوں کے مقابلے میں زندہ اور مردہ کی مثال ہے۔ یہ خود سرکار نے فرمایا، ذاکر زندہ ہے اور ذکر نہ کرنے والا مردہ ہے، اس لیے دل مردہ ہے۔ آقا دو جہاں نے ایک اور تشبیہ عطا فرمائی کہ ذکر کرنے والا ایسا ہے جیسے جھلسے اور جلے ہوئے صحرا میں ایک شاداب درخت ہو جس کے نیچے مسافر پناہ لیتا ہو۔ صحرا ہے، ڈیزرٹ ہے، لوگ پیاسے ہیں، پانی کا ایک قطرہ میسر نہیں ہے، سورج کی تپش کھوپڑیاں پگلا رہی ہے، مسافر کو منزل کا پتہ نہیں ہے، لیکن ایک درخت ہے جہاں کے سکون مل جاتا ہے اسے، اور وہ ذکر کرنے والا ہے۔ یہ حدیث پاک کا مفہوم ہے۔ ایک اور حدیث پاک سماعت فرمائیے، آقا دو جہاں نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے کچھ فرشتے مقرر کیے ہیں جن کو سیاحت کرنے والا، گھومنے والے فرشتے کہتے ہیں، سیاحین۔ ان کا کام یہ ہے کہ وہ زمین پر اللہ کے ان بندوں کو تلاش کرتے ہیں جو ذکر الہی مصروف ہیں، اور ان میں اگر کوئی فرشتہ محفل ذکر کو دیکھ لیتا ہے تو آواز دیتا ہے، یہاں آؤ، یہاں آؤ، یہ وہ بزم ہے جس کے لیے تم کو بھیجا گیا ہے، اور سارے فرشتے جمع ہو کر کے اس محفل کا احاطہ کر لیتے ہیں۔ کبھی کبھی اتنے ہوتے ہیں کہ آسمان و زمین کے قلابے مل جاتے ہیں، اور پھر وہ محفل ذکر میں خود بھی شریک ہو جاتے ہیں۔ ہو سکتا ہے آج کوئی شریک ہو یا بہت سے شریک ہوں۔ یہ حدیث مصطفیٰ ہے، یہ کوئی اسٹوری یا کہانی یا مبالغہ نہیں ہے۔ محفل کو بھر جاتی ہے، ذکر میں شریک ہو جاتے ہیں وہ۔ اس کے بعد بارگاہ الہی میں حاضر ہوتے ہیں، اللہ پوچھتا ہے کہاں سے آ رہے ہو؟ وہ کہتے ہیں اللہ ایک محفل سے آ رہے ہیں جہاں تیرا ذکر ہو رہا تھا۔ اللہ فرماتا ہے وہ میرا ذکر کیوں کر رہے تھے؟ کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ کہا نہیں اللہ، تجھے دیکھا تو نہیں، پھر ذکر کیوں کر رہے تھے؟ تیری یاد میں، تیری محبت میں، تیرے نبی کے فرمان کے مطابق۔ انہوں نے تو نہیں دیکھا ہے، مگر تیرے نبی نے شعور کی آنکھوں سے دکھا دیا انہیں۔ وہ ذکر کر رہے تھے، اور کیوں ذکر کر رہے تھے؟ جنت کی خواہش کر رہے تھے۔ کیا جنت دیکھی انہوں نے؟ کہا نہیں، اور اگر دیکھ لیتے تو اور شوق سے ذکر کرتے۔ اور کیوں ذکر کر رہے تھے؟ دوزخ کے ڈر سے کر رہے تھے۔ یہ حدیث پاک۔ کیا دوزخ دیکھی ہے انہوں نے؟ کہا نہیں، دیکھی نہیں، اور دیکھ لیتے تو اور بھی خوف سے ذکر کرتے تیرا۔ تو اللہ ارشاد میں کہ میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، وعزتی و جلالی و ارتفاع مکانی، مجھے میرے عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میری الوہیت کے مقام بلند کی قسم، میں نے ان سب کو بخش دیا جو محفل میں موجود تھے۔ ایک فرشتہ کہ اللہ، اس میں ایک شخص ایسا بھی تھا جو ذکر کی نیت سے نہیں آیا تھا، بس یوں ہی آ کے بیٹھ گیا تھا، نیت ذکر کرنے کی نہیں تھی۔ پتہ چلا فرشتے صرف یہ نہیں کہ ہمیں دیکھتے ہیں، ہمارے دل کی کیفیت بھی جانتے ہیں۔ تو وہ فرشتہ کہتا ہے ایک شخص ایسا بھی آیا تھا جو بنیت ذکر نہیں آیا تھا، بس آ گیا تھا، کسی کی دوستی میں، کسی کہنے سے، کسی ضرورت سے آ گیا تھا، بیٹھ گیا تھا۔ سنیے اللہ فرماتا ہے ہؤلاء قوم لا یشقی جلیسہم، یہ ذکر کرنے والی وہ قوم ہے کہ جن کے پاس بیٹھنے والا بھی محروم نہیں جاتا، میں نے اسے بخش دیا۔ یہ حدیث پاک یاد رکھیے گا۔ آج ذکر کی محفل میں یہ حدیث پاک میں سنا کے جا رہا ہوں، اسے یاد رکھیے، خود بھی آئیے اور لوگوں کو لے آئیے، مسجد کو بھر دیجیے ذکر الہی سے۔ اور ذکر ہمیشہ ہوتا رہا ہے، احادیث مبارکہ میں آیا ہے
کہ جب نماز ختم ہوتی تھی تو ذکر کی آواز کی بلندی سے ہم محسوس کر لیتے تھے باہر سے کہ نماز ہو گئی ہے، کہ بلند آواز سے ذکر کرنا بھی باضابطہ صحابہ کرام کے معمولات میں سے یہ بدعت نہیں ہے، یہ بدعت کہنے والوں کے منہ پر بھرپور تماشا ہے۔ یہ وہ طبقہ ہے جو باہر گمراہ کرتا ہے لوگوں کو، انہیں شیاطین انس کے طبقوں سے نام یاد کیا جاتا ہے، انہیں بچیے جو دین کے ہر کام کو بدعت اور شرک کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ مگر مجھے آپ سے بھی شکایت ہے کہ آپ کی مسجد میں ذکر ہوتا ہے اور آپ موجود نہیں ہوتے۔ کیا ہم اور آپ یہاں صرف جنازے کی شکل میں آئیں گے، میت بن کر کے آئیں گے، زندوں کی حالت میں نہیں آئیں گے؟ جب لاش آئے گی تو آئیں گے؟ ایسا مت کیجئے، زندے ہیں تو آئیے، لاش بھی زندہ ہو جائے گی۔ مر کر کے آئیں گے تو بھی آپ کا لاشا روحانی ذکر کرتا رہے گا، آپ کی روح آپ کی لاش کی طواف کرتی رہے گی ذکر کرتی ہوئے۔ اسے سنواریے اور آراستہ کیجئے، گھروں میں بھی کیجئے تاکہ گھر بھی زندہ ہوں۔ آپ نے حدیث پاک کا وہ گھر مردوں کی بستی ہے جہاں ذکر الہی نہ ہو رہا ہو، اسے عام کیجئے، پھیلائیے۔ اگر آپ لوگوں میں کوئی خوش نصیب ایسا بھی ہے کہ جس نے سیدی مفتی اعظم ہند کے ہاتھ پہ ہاتھ دیا ہے، اللہ کے عظیم ولی کے ہاتھ پر، امام اہل سنت کے لخت جگر کے ہاتھ پر، آج کے دور اور اپنے دور کے سب سے عظیم ولی، اس کا تو یہ فرض بنتا ہے کہ وہ ہر ذکر کی محفل موجود رہے۔ اسی جن لوگوں نے سلسلہ قادریہ میں بیعت کی ہے وہ محروم نہ رہنے پائیں، اس کا مکمل خیال رکھیے۔ حضرات، دل، میں نے بتایا تھا کہ اصل زندگی دل کی زندگی ہے، اور آقائے دو جہاں کی تشریف آوری صرف تعلیم کے لیے نہیں تھی، تعلیم اور تزکیہ دونوں کے لیے تھی۔ کہیں تزکیے کا پہلا ذکر تعلیم سے پہلے کیا گیا ہے، کہیں تعلیم کے بعد کیا گیا ہے۔ بغیر تزکیے کے تعلیم کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ آپ بہت بڑے علامہ بن جائیں، بہت بڑے فاضل بن جائیں، پی ایچ ڈی، ڈاکٹر، ہزاروں ڈگریاں لے لیں، دل زندہ نہیں ہے تو مردہ ہیں آپ، اور دل ذکر الہی سے زندہ ہوتا ہے۔ ہم آپ کیا ہیں؟ غزوہ حنین سے صحابہ کرام واپس آ رہے ہیں، یہ آخری غزوہ ہے جو اللہ کے رسول علیہ السلام کی زیر قیادت لڑا گیا اور کامیابی ملی۔ بہت خطرناک غزوہ تھا۔ پہلے تو پہاڑوں کے اندر چھپے ہوئے تیر اندازوں نے قدم اکھاڑ دیے تھے، لیکن بعد میں پھر اللہ کے رسول کے عزم و استقلال نے اور پیغمبرانہ جرأت اور ہمت نے غزوے کا رخ بدل دیا، کامیابی ملی۔ فتح کے بعد واپس آ رہے ہیں تو آپ نے فرمایا رجعنا من الجہاد الاصغر الجہاد الاکبر۔ میرے ساتھیوں، میرے فوجیوں، میرے صحابہ، میرے بہادروں، میرے مجاہدین، میرے فاتحین، سب کو مخاطب کر رہے ہیں نا، ہم چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد طرف جا رہے ہیں۔ تو صحابہ کرام خیال ہے کہ جنگ تو ختم ہو چکی ہے، اب کون سا جہاد ہے، کوئی چیلنج بھی سامنے نہیں۔ تو فرمایا وہ جہاد جو ہے وہ نفس کا جہاد ہے۔ ایک دشمن جو خارج میں تھا اس کو تم نے شکست دیا، ایک دشمن جو دل کے اندر بیٹھا ہوا ہے شیطان، نفس، اسے شکست دینا ہے۔ اور یہ جہاد گھنٹے دو گھنٹے کا نہیں، پوری زندگی کا ہے۔ وہ بہکائے گا، تمہیں ایمان پہ قائم رکھنا ہے، وہ شہوتوں کی لالچ دے گا، تمہیں انکار کرنا ہے، برائی کی طرف دعوت دے گا، تمہیں ٹھوکر مارنی ہے۔ وہ نفس کا جہاد ہے، اور نفس کے جہاد میں ذکر الہی بہت بڑا معاون ہے۔ آپ 1 گھنٹہ ذکر کر کے جائیں، 24 گھنٹے کے لیے آپ شیطان کو شکست دے سکتے ہیں۔ بس یہ پیغام تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ذکر کی دولت سے نوازے، اپنا کرم فرمائے۔ کل جمعہ انشاءاللہ، کل بھی کچھ ضروری باتیں کرنی ہیں مجھے آپ سے، اور شام کو امام اعظم کی حیات طیبہ پہ علامہ قمر الحسن صاحب خطاب فرمائیں گے۔ مجھ سے بھی اگر کچھ ہو سکا تو عرض کروں گا انشاءاللہ۔ ان باتوں کو یاد رکھیے، اور دیکھیے میں بلا اطلاع آ گیا ہوں، یعنی پہلے سے میں نے آپ لوگوں کو خبردار نہیں کیا تھا، شاید انہوں نے بتایا، اب آپ کو اطلاع مل رہی ہے، لوگوں کو لے کر کے آئیے گا، سمجھا آپ نے؟ اللہ اپنا فضل فرمائے۔
السلام علیکم.